پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salam al-Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. جی مولانا محمد صاحب, ہم بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی کسی مذہب کو اگر مانتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ سر کوئی تکلیف نہیں ہے سر. اگر کسی کو سکون ملتا ہے مان کے کسی کوئی تکلیف ایک نہیں کلٹ ہے, کو، کوئی تکلیف نہیں. آپ جون سی مرضی کلٹ کو ایکسپٹ کر لیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ایز لانگ ایز کہ وہ کلٹ جو ہے نا دوسروں کو برا بلا نہ کہے, ایز لانگ ایز کہ ان کو قتل و قتال کے بارے میں نہ کہے, ان کو ٹٹی نہ کہے, ان کو ذلیل نہ کرے, ان کے بارے میں غلط غلط نہ بولے, مجھے کوئی اعتراض نہیں دنیا کی, جو مرضی کلٹ کو مان لیں. دیکھیے اتیت میں جو ہوا وہ الگ بات تھا. نہیں, عادت میں جو ہوا وہ الگ بات نہیں تھا, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک مسلمان کا کہنا ہے, لہٰذا وہ عادت میں جو ہوا اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ایک اورنگزیب نے یہ کیا اس وجہ سے میں اسلام کو نہیں مانتا. نہیں, میں ہمیشہ سے یہ بتاتا ہوں کہ اورنگزیب نے اگر کچھ کیا ہے, اگر وہ اسلام کے قوانین کے صحیح ہے, مطابق ہے, تو اس نے صحیح کیا ہے, ورنہ اس نے غلط کیا ہے. جو اس نے غلط کیا ہے میں نے اس کو کبھی اسلامک نہیں دکھانے کی کوشش کی, نیور ایور. جیسے ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, ہوں کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں جو باقی مطلب کیا بتائیں آپ کو, صرف اپنے دھرم کو مانتے ہیں. جیسے آپ جیسے بول رہے ہیں ہاں کہ جیسے جی کوئی سر, بم بلاسٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ اپنے دھرم کو مانتے ہیں نا, لیکن اگر آپ کا دھرم انہیرنٹلی باقی لوگوں کے خلاف قتل و قتال کی باتیں کرتا ہے, then we have a problem with that dharma. Otherwise I have no problem with any dharma. آپ کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی مانے, ہندو ہو جائیں, جین ہو جائیں, بدھسٹ ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, I have no problem. لیکن اگر انسان کسی دھرم کو اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کا لائف تو مشکل ہے. تو میں نے کب کیونکہ کیا نام, میں نے کہا ہے کہ نہ مانو, ایکسکیوز می, میں نے بولا نہ مانو, میں نے کہا ہے ایتھیس ہو جاؤ, میں نے کہا ہے. دیکھیں آپ ہر چیز کے لیے سیم آرگیومنٹ نہیں رکھ سکتے, آپ کو اپنی وکیبلری چینج کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو ہرگز نہیں کہا کہ آپ ایتھیس ہو جاؤ. تو جیسے دنیا میں ابھی سیکنڈ ہے اسلام, مطلب سنکھیا میں, تو اگر سب سنکھیا اسلام میں چھوڑ دیں گے تو کون سے دھرم میں جائیں گے؟ مطلب جہاں مرضی کچھ تو چلے ہوگا جاؤ, نا اس کے لیے. جہاں مرضی چلے جاؤ. مطلب اسلام اسلام دیکھو, سے آپ کو دقت ہے. اچھا اسلام کا میجر پروفٹ کا نام کیا ہے؟ کیا بولے آپ؟ اسلام کے مین پروفٹ کا نام کیا ہے؟ محمد صاحب. محمد صاحب. جو کلمہ ہے پہلا, وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر آیا, رائٹ؟ کتاب الایمان, اس کے اندر کلمہ آیا نا آپ کا. اوکے, آپ پتہ ہے کہ کلمہ آپ کا شروع کیسے ہوتا ہے کتاب الایمان میں؟ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح مسلم 20. It is narrated on the authority of Abu Huraira, when the messenger of Allah breathed his last, Abu Bakr was appointed the successor. The amongst the Arab who wanted to become the apostate became Umar bin al-Khattab came to Umar. Why would you fight against the people when the messenger of Allah declared, I have been directed to fight against the people, so as long as they do not say there is no God but Allah, and he who professed it was guaranteed full protection of his property and life on my behalf, except for a right. مجھے بتائیے, جو دھرم کی بیس یہ ہو کہ تم نے ہمیشہ لڑتے رہنا ہے جب تک سب کوئی مان نہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ انڈیا سے لگ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, انڈیا میں ہاں انڈیا آپ سے کے ہے. ساتھ والا ہمسایا جو ہے وہ اگر اوم کو مان رہا ہے, یا کرشنا جی کو مان رہا ہے, یا آئی ڈونٹ نو کسی کو بھی مان رہا ہے, ٹھیک ہے, فائر کو مان رہا ہے, اگنی کو مان رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن محمد کہتا ہے جب تک ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دے گا, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, نہیں کہے گا, تب تک لڑنے کا اس سے. تو بھائی آپ کا جو کلمہ شریف ہے اس میں ہی کٹرتا ہے. کلمہ شریف صحیح مسلم سے پہلے پورا یہ کلمہ شریف کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پہ محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں اگلی اسی کی حدیث, یہ دیکھیں محمد اپنے منہ سے کہتا ہے I have been commanded, یہ دیکھیں کیا,
محمد کہتا ہے, اللہ messenger کہتا ہے, I have been commanded to fight against people for as long as do not declare that there is no God but Allah and who professes granted his protection of his property on my behalf. جب تک وہ کلمہ نہیں پڑے گا تب تک اس کی نہ تو پراپرٹی نہ اس کی لائف, دونوں میں سے کوئی چیز بھی سیکیور نہیں ہے. آگے ایک اور پڑھ لیں, یہ دیکھیں, till they testify the fact there is no God but Allah and believe in me. محمد کہہ رہا ہے I am the messenger and in all that I have brought, تب تک ان کے بلڈ اور ریچز پروٹیکٹڈ نہیں ہے. سر آپ کا تو بیس ایسنس ہی جو ہے وہ کٹرتا کے اوپر ہے, قتل و قتال کے اوپر ہے, لڑائی کے اوپر ہے, مار کٹائی کے اوپر ہے. تو بھائی پھر مجھے بتائیں میں ایسی آئیڈیالوجی کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہوں. دیکھیے جی بات تو صحیح ہے, آپ جی بات جو صحیح لکھا ہوا تو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں, جی, یہ تو نہیں بول سکتے نہیں لکھا ہوا. تو پھر دیکھیے چھوڑ دینا اسلام. میرا بس کہنا یہی تھا جی کہ دیکھیے ہم دکھائیے. ایک میوچل ماننا چاہتے ہیں کہ اگر چھوڑے بھی نہیں نہیں, اور اس کے لیے آپ جو کو اسلام چھوڑنا جو پڑے گا. غلط ہے اس دیکھیں کو نہ مانے. پھر یہ حدیثیں ختم کروا دینا. انڈیا میں ان حدیثوں کے اوپر بین لگا دیں اور پھر قرآن کے اوپر بھی بین لگا دیں. میں آپ کو قرآن کہہ دے, لیٹس گو ٹو قرآن. قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے. یہ دیکھیں, اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے تم سے قریب میں ہیں, وہ تمہارے اندر سختی پائیں, جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی میں رہنا. آپ ہندی پڑھ سکتے ہیں, ہندی پڑھے ہاں چلے اتنے گا, پڑھ سکتے ہیں. پڑھے. اے ایمان والو اپنے آس پاس کے کافروں سے یودھ کرو اور چاہیے کہ وہ تم سے کٹلتا پائیں کٹلتا پائیں. اچھا, آپ تथा اپنے विश्वास آپ جس रखो علاقے میں कि رہتے ہیں, آپ کی گلی میں کوئی ہندو, سکھ, جین کوئی اور رہتا ہے, عیسائی کوئی رہتا ہے؟ ہاں ہاں جی آدھا ادھر ہندو آدھا مسلم آدھا. رہتا ہے. تو آپ ان کے ہوں. ساتھ ہر وقت لڑائی میں رہتے ہیں اور ان کو اپنے اندر کٹلتا دکھاتے ہیں کہ ان کو فیل ہو کہ تمہارے اندر کٹلتا ہے ان کے خلاف. دوست کی طرح رہتے ہیں ہم لوگ. تو پھر تو آپ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن, یہ قرآن ہے, قرآن سے یہ آیت نکال دیں. میں آپ کو قرآن کے اندر 125 آیات ہیں. اگر وہ 125 آیات آپ قرآن سے نکال دیں کٹلتا والی, ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. قرآن میں سے یہ دیکھیے 125 آیات نکال دیں, میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کر لوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میڈم میں سنیے, سنائیے. جیسے بچپن سے ہم لوگ بچپن, ایک دھرم کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور بچپن. آپ کا بچپن کیا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. میں آپ کے خلاف تو کبھی نہیں بولا, میں ایک مسلمان کے خلاف کبھی نہیں بولا, میں اسلام کی آئیڈیالوجی کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ وہ آئیڈیالوجی سرے سے بری ہے. آپ اچھے انسان ہوں گے, آپ نے کہا آپ کے دوست ہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ قرآن آپ کو منع کرتا ہے دوست مت رکھو غیر مسلموں کو, میں نے نہیں دکھایا آپ کو. کیوں؟ مجھے آپ سے لڑائی نہیں ہے, مجھے تو اس آئیڈیالوجی سے لڑائی ہے. آپ قرآن میں سے یہ 125 آیتیں نکال دیں, میں بولنا چھوڑ دوں گا, انڈیا میں بولوں گا ہی نہیں, کبھی نہیں بولوں گا. یہ 125 آیتیں نکال دیں آپ قرآن میں سے. لیکن آپ انڈیا کو دیکھیے گا تو اتنا یہاں پر دھرم کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے زیادہ, مطلب جیسے کیونکہ پاکستان میں ہوتا ہے آپ کہ لوگ ہندو اس کو بھی. وقت مائنورٹی میں ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 کیا کہتی ہے؟ لیٹس گو دیئر, ڈونٹ وری. 47 35 لیٹس گو دیئر. آپ اس وقت اس آیت پہ ایمان لا رہے ہیں. اے ایمانو, اے ایمان, ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. کمزور مت پڑو اور امن کی طرف مت لاؤ while you are superior, جب تم طاقت میں ہو. And then Allah is with you. تو چونکہ ابھی آپ پاور میں نہیں ہو, سپیریئر نہیں ہو, اس لیے آپ امن کرتے ہو اور آپ کے ملاز امن کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ لوگ طاقت میں نہیں ہو. جس دن آپ 33% کراس کر جاؤ گے, جیسا کہ میں نے جہاد کے آیت میں بتایا تھا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہوگا, لیکن پھر گیم خراب ہو گئی. پھر اللہ نے کہا نہیں, ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ جب تک 33% سے اوپر نہیں جاتے تب تک آپ امن کرتے رہو گے. تو آپ کے ملاز جو ہے نا, بھی آپ کو انڈیا میں امن سکھا رہے ہیں. جب آپ 33% کی ویلیو کراس کر لیں گے نا, 34% 35% پہ آ جائیں گے, اس وقت آپ کے ملا آپ کو امن سکھانا بند کر دیں گے. پھر آپ کو پاکستان والا اسلام سکھایا جائے گا. ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ انڈیا ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہ, کیونکہ جب کبھی میری ایکسٹینڈڈ فیملی نے بھاگنا ہوگا تو وہ بھاگ کے انڈیا ہی جائے گی اور وہیں پہ اپنے آپ کو بچائے گی. دیکھیے ٹھیک ہے, تو میڈم بھائی, انڈیا میں یہ کت پنے والا اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو کیا بولیں گے اب. ہم بس یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ
माने भी अपना धर्म को और बाकी जितना कट्टरता है उसको भूल जाए। नहीं सर, भूल नहीं सकते, इस कुरान के अंदर लिखा है ना, कुरान से आयतें हटा दें, मैं मान लेता हूँ। देखिए, जब तक ये आयतें कुरान के अंदर हैं, यू हैव एन एक्सक्यूज टू बिकम ए जिहादी। जब तक ये आयतें कुरान के अंदर है, यू हैव एन एक्सक्यूज टू बिकम जिहादी। देखिए, अगर आपने कभी जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, इफ यू हैव नेवर थॉट अबाउट जिहाद, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थॉट अबाउट, ठीक है, तो आप हिपोक्रेसी की एक ब्रांच पे मरेंगे। ये देखिए, सुनना, if you have never thought about jihad, you will die on a branch of hypocrisy। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक और हदीस है ये, क्या यार बहुत लंबा लिख दिया मैंने, मैं आपको अभी दिखाया तो निकाल देता हूँ, ठीक है। सुनन सही की हदीस है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में जिहाद नहीं किया, लेकिन जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, ठीक है, तो आप हिपोक्रेसी की एक ब्रांच पे मरेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने एटलीस्ट जिहाद के बारे में सोचना जरूर है। हमेशा आपके दिल में होना चाहिए कि मैंने जिहाद करना है, जब कभी मुझे कॉल आएगी जिहाद करने की। ये देखें, सुनन साइड 3097 आ गया मेरे पास। असल में बाज़ रेफरेंस ढूंढने में थोड़ी सी देर लग जाती है। ये देखें, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और था और टॉपिक कहीं और पे चला गया। ये देखें, मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये देखें, whoever dies without having fought, बगैर लड़े, और without fighting, thought of fighting, he dies on the branch of hypocrisy। वो तो एक मुनाफिक की ब्रांच में मरा है, तो जहन्नम का ईंधन बनेगा। सो बाय डिफॉल्ट माय फ्रेंड, आप जहन्नम जाने वाले हैं, चाहे आप इस्लाम में रहें चाहे ना रहें। आप बल्कि हम जहन्नम के ऊपर वाले दर्जे में होंगे, आप जहन्नम के नीचे वाले दर्जे में होंगे। आप उसका ईंधन होंगे, आप जहन्नम की लकड़ियां होंगे जिन पे आग लगी हुई है, और हम उस आग में जलेंगे। बस बस जिहाद नहीं करेंगे इसलिए। हाँ, लिखा साहब के सामने, सही हदीस, ये देखे, सही। अगर आपने जिहाद किया नहीं है, जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, फाइटिंग है, जिहाद का लफ्ज भी नहीं है, देखो, कताल है, मन माता मतलब नफ्सहू बिगैर मात, शुबतुल नफाक, नफाक की एक ब्रांच में मरोगे। भाई, आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि इस्लाम में कट्टरता नहीं है? इस्लाम तो स्टार्ट होता है कट्टरता से। इस्लाम में रहते हुए आपको कट्टरता चाहिए, इस्लाम में रहते हुए आपकी सोच कट्टर होनी चाहिए। एडम भाई इस्लाम में आपकी आप सोच भी कट्टर होनी चाहिए। अगर आपकी सोच कट्टर नहीं है, तो आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अब बताएं मैं क्या करूं इस बारे में? आप अच्छे हो सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। इस्लाम अच्छा नहीं है। मैं आपके ऊपर बात नहीं करता हूं, मैं इस्लाम के ऊपर बात करता हूं। हम लोग को पता है दिक्कत क्या है एडम भाई? हम लोग कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं लेकिन कभी मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं। कभी देखते ही नहीं, गौर फिक्र नहीं करते मीनिंग के बारे में। सर, कल इंडिया में आपका अधिकतर तो मुफ्ती फतवा दे देता है, ठीक है, आप मुझे बताएं, आप अगर जिहाद पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके मोहल्ले के 10 बंदे जिहाद पे चले जाएंगे ना, अगर वो फतवा देता है कि जी जिहाद अब फर्ज हो गया, अगर मुफ्ती साहब फतवा दे देते हैं कि अब जिहाद फर्ज हो गया है, ठीक है, तो अगर आप चाहे ना जाएं, लेकिन कि आपके मोहल्ले के 8-10 बंदे चले जाएंगे, हाँ है, वैसा तो है बहुत कोई। बस बात खत्म हो गया सर। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में रहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको जिहाद के लिए कॉल किया जाएगा, और आप हमेशा से सोच रहे हैं मैंने मरना जिहाद में है। आप जब दुआ करते हैं नमाज के बाद, क्योंकि मैं भी दुआ करता था हमेशा, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, आप करते हैं इसकी दुआ कि या अल्लाह हाँ मुझे शहादत की मौत देना, करते हैं? हाँ करते हैं। तो फिर आप तो जिहाद का इंतजार कर रहे हैं कि कब जिहाद पे कॉल आएगी और आप शहीद होकर मरेंगे। तो आप तो खुद इस चीज को मान रहे हैं। नबी ने शहादत की दुआ मांगी, नबी को शहादत मिली, उसको एक यहूदी ने जहर पिलाया, मर गया, शहादत की मौत मरी। आप तो खुद शहादत की दुआ मांग रहे हैं, आप तो खुद कट रहे हैं ज़हनी तौर पे। जिस दिन आप दुआ मांगना छोड़ देंगे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, उस दिन मेरे पास आना। बजाते खुद आप इनबिल्ट अंदर से आपको बता दिया गया कि आपने जिहाद करना है। और जब कभी गजवा हिंद होगा,
اور آپ کے مولانا نے کہہ دیا, مفتیوں نے کہہ دیا کہ چلو جی جہاد اب اس وقت فرض ہو گیا, تو آپ کو تو کریں گے, آپ اپنے ہی ساتھیوں کو ماریں گے. جس طرح قرآن چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 123 آپ کو دکھائی ہے کہ اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو. یہ تو ہر محلے میں لڑائی ہوئے گی جب غزوہ ہند شروع ہوگا, کیونکہ مسلمان اس وقت ہر محلے میں بیٹھ گئے ہیں. تو وہ غزوہ ہند نہ ہو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. کیا بولے, آپ تو بحث نہیں کر سکتے, آپ تو بات آپ کا صحیح ہے, لیکن اب کیا بات کر ختم ہو سکتے گیا ہیں, جو چیز بچپن سے مانتے آ رہے ہیں اسے چھوڑنا بھی مشکل ہے. سر. مشکل اب ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے بھائی, ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ چمچے سے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. جب بچہ پہلی دفعہ چلنا شروع کرتا ہے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جب پہلی دفعہ سائیکل چلائی تھی پہلی دفعہ میں ہی چلا لی تھی یا کئی دفعہ گرے تھے؟ نہیں سر, میں جب چوٹ پہلی ابھی دفعہ بھی ہے, گاڑی مطلب چلائی تھی تو پہلی دفعہ آسانی سے ہی گاڑی چلا لی تھی یا بڑی مشکل سے چلائی تھی؟ تو ہر کام پہلی دفعہ میں مشکل ہی لگتا ہے, لیکن جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اسلام کو بھی چھوڑنا شروع میں مشکل ہی ہے, بٹ ونس یو نو کہ تم نے کیوں چھوڑا پھر بہت آسان ہے. پھر آپ دنیا کی ماریں گے کہ بھائی اس کو چھوڑو, یہ کٹر اسٹوپیڈٹی آئیڈیالوجی ہے. لیکن چھوڑ بھی تو نہیں سکتے نا, پھر پتا چھوڑ چل جائے سکتے گا ہیں, تو سب پھر چھوڑ سکتے ہیں. میں نے جان چھوڑا, پر سب نے بات آ چھوڑا, جائے آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, چھوڑ سکتے ہیں, کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہی میں نے کہا شروع میں پہلی دفعہ کام کرنا مشکل لگتا ہے, بعد میں آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ریالٹی کا پتا ہوتا ہے. ابھی آپ بچپن سے آپ کو ایک چیز سکھائی گئی ہے, وہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے. جب وہ اور چھوڑنا بھی چاہے تو آئیڈیالوجی صحیح ہوئے گی تو سیٹ ہو جائے گا. بوائکاٹ کا ڈر لگتا ہے, ہوں, سماج بوائکاٹ کر دے گا اس کا ڈر لگتا ہے. سماج بائیک آؤٹ کیوں کر دے گا؟ اپنے آپ کو پہلے اتنا بنا لو, پھر اوپنلی بتانا. پہلے کچھ بنا لو, پڑھائی کرو, لکھائی کرو, اچھی جگہ جاب کرو. سماج کون سی بائیک آؤٹ کرے گا؟ کر دے اس کے بعد تمہارے ایل کو ٹھنڈ. پاکستان میں 4 لاکھ لوگوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں مولانا کہ انہوں نے اسلام نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اوپنلی بلاسفیم بھی کر رہے ہیں. تو سوچو کتنے لوگوں نے پاکستان میں چھوڑا ہوگا اس وقت, ملینز میں. تو تمہارے پاس کتنا ہے؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم تو انڈیا میں ہو. ہاں, تمہارے ٹھلے کو ٹھنڈ ہونی چاہیے بھائی, تم نے اسلام چھوڑا, تمہیں کیا ٹینشن؟ تم تو انڈیا میں ہو. پاکستان میں لوگ چھوڑ رہے ہیں, تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ صحیح بول رہے ہیں. چلے مبارک, تھینک یو سو مچ. سوچئے اس بات پہ. اور اگر آپ سے جڑنا چاہیں تو بات کرنا چاہیں تو لائیو سٹریم سیٹرڈے, ورنہ ساحل کے چینل پہ ٹیوزڈے اور فرائیڈے. اور ڈسکارڈ میں آپ کا نہیں, ڈسکارڈ نہیں. ابھی آپ پہلے سمجھیں, سیکھیں. ٹھیک ہے. جب چھوڑ دیں گے پھر ڈسکارڈ دیں گے آپ کو. جی ساحل بھائی. او مبارک تمہیں, ٹھلے کو ٹھنڈ مل گیا. ساحل تو ہی بول رہا تھا جب سے ٹھلے کو ٹھنڈ. تھینک یو مولانا صاحب, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے, آپ جڑے. ہاں, تھینک یو. بالکل.